السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے سہیل افریدی کے دورہ سندھ کراچی کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا کامیاب رہا، کتنے لوگ تھے، اور کیا ان کی یہ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب رہی یا نہیں، اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے پنجاب فورینزک لیبارٹری کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں بہت سارے سکم ہیں، اس کا کیا ہوگا، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے سہیل افریدی جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نکلتے ہیں اس جال سے۔ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سہیل افریدی کا جو دورہ تھا، تو سہیل افریدی کا جو دورہ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس سینس میں کہ جب پنجاب کا دورہ تھا تو اس سے تو یہ کافی کامیاب لگ رہا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں سختی بہت زیادہ تھی، اور پنجاب کا جو ورکر ہے اور پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بڑی کمپرومائز اور خوفزدہ تھی، ڈری ہوئی تھی۔ لیکن سندھ میں چونکہ ماحول کچھ ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پہ وہ لوگ اسی لیے چارج تھے، لوگ نکل آئے۔ اب ایک جو میں نے بات کی کراچی میں مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ دورہ تو مجموعی طور پر کامیاب تھا، سوائے جو ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جب سہیل افریدی حیدرآباد گئے اور واپس آنا چاہ رہے تھے تو چونکہ لیٹ آور تھی اور اس وقت ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ روڈز بند ہوتے ہیں یا ٹریفک کے لیے رات کے وقت صورتحال اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی خطرناک تھا کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی، اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ دہشت گرد بھی آج کل چونکہ زیادہ ہے تو کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا، اس لیے سندھ حکومت کو اس حوالے سے سیریسلی سوچنا چاہیے۔ پھر میری وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان سے یہ بات ہوئی کہ جو کل کے جو ان کی ایک موومنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو کل کا جو ان کا پروگرام تھا وہ کافی کامیاب تھا۔ یعنی وہ نکلے، انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اور جہاں پہ بھی وہ گئے وہاں پہ ان کو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور جگہ جگہ انہوں نے خطاب بھی کیا۔ لیکن جب باغ جناح کی بات ہوئی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب باغ جناح کے حوالے سے حکومت نے پرمیشن تو دے دی، لیکن یہ چونکہ صوبائی معاملہ نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، تو اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ البتہ ایک جو ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ اگر باغ جناح میں جلسہ ہوتا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کو بھرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کے اگر آپ کبھی گئے ہوں وہاں پہ تو یہ بہت بڑی جگہ ہے، اس کو بھرنے کے لیے آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 20,000 50,000 لوگ آ جائیں تو وہاں لگتا ہے کہ کوئی نہیں آیا، خالی نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر تحریک انصاف کے پاس چونکہ ٹائم کم تھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی تنظیم ہے اس نے کام نہیں کیا۔ اگر وہ پہلے سے موبلائزیشن کرتے، پہلے سے بندوبست کرتے جو سیاست میں ہوتا ہے، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ پرمیشن ملے گی تو پھر ہم کام شروع کریں گے۔ پرمیشن ملی تو اس کے بعد ٹائم اتنا کم تھا، اور پھر ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ ظاہر ہے سہیل افریدی عمران خان نہیں ہے، اتنے لوگ ان کو دیکھنے نہیں آئیں گے۔ ایک ڈر خوف بھی ہوتا ہے کہ جلسہ ناکام نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، باغ جناح کے باہر جو جگہ ہے وہاں پہ ہم جلسہ کر لیتے ہیں۔ پھر سہیل افریدی جب نکلے تو وہ کافی جگہوں پہ گھومتے گھومتے کافی لیٹ پہنچے رات کو، اور یہ بھی ایک ٹاسک تھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہ یہ جو آخری خطاب ہو یہ لیٹ ہو، تاکہ دن کی روشنی میں تو کیمروں میں نظر آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے دوست تھے کراچی سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جلسہ تو رات کو ہوا لیکن پھر بھی لوگ کافی تھے وہاں پہ۔ ایک جو محتاط اندازہ ہے وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ 20 سے 25 ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میرا خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 20 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے پشاور کا جلسہ دیکھا تھا، پشاور کے جلسے میں بڑے کم لوگ آئے تھے۔ جب 4 5 ہزار کی بات ہو رہی تھی تو پھر پشاور میں کافی تنقید بھی ہوئی، اور پشاور کے عہدیداروں نے استعفے بھی دیے۔ کوہاٹ میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ بہت کم لوگ تھے۔ اب یہ جو کراچی کا فیکٹر ہے، تو کراچی میں 2 3 فیکٹر بڑے اہم ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی نسبت
جو سندھ حکومت ہے اس نے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی۔ دوسری یہ ہے کہ سندھ میں اس طرح جو پنجاب میں سختی ہے سندھ میں نہیں ہے، تو اس لیے لوگ فیملی سمیت بھی لوگ نکلے باہر۔ اور پھر ایک اور فیکٹر جو ہے کہ کافی ٹائم کے بعد ایک کال ملی تھی کہ بھئی آپ لوگ گھروں سے نکلیں، تو لوگ اس لیے بھی نکلے کہ سیاست میں اب کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ کوئی وہاں پہ جلسہ جلوس نہیں ہوا، تو اس وجہ سے بھی لوگ نکل آئے۔ ایک اور جو اہم فیکٹر تھا وہ پختون فیکٹر تھا، یعنی پٹھانوں کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو سب سے زیادہ آبادی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے وہاں پہ لوکل لوگ بھی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، لیکن زیادہ تر پختون ہیں وہاں پہ۔ تو جو پختون ہمارا ایک وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو اگر ان میں سے لوگ آئے ہیں تو وہ بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ اور پھر ساتھ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں پی ٹی آئی کا بیس ہے، اور ہمیشہ پی ٹی آئی نے کراچی سے سیٹیں جیتی ہیں، تو جو کراچی کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی نکل آئے۔ تو یہ تمام فیکٹر جو تھے اس میں یقیناً انہوں نے یہ کنٹریبیوشن کی ہے۔ جب یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر 20,000 یا 25,000 لوگ تھے، تو پھر کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی اتنے لوگ نہیں تھے، یہ تو بہت کم لوگ ہیں، یہاں پہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ میں 20,000 تو ویسے بھی شہر کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ریزنیبل کراؤڈ تھا ایک وزیر اعلیٰ کے لیے جو کہ نوجوان ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے۔ یقیناً اگر عمران خان صاحب ہوتے تو اور صورتحال ہوتی۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ دورہ میرے خیال میں کامیاب رہا۔ اگلا پڑاؤ جو ہے، اب سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کریں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، لیکن وہاں پہ امن و امان کی صورتحال چونکہ خراب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کب جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فی الحال اب وہ صوبے کے اندر کام کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو آپ کو صوبے کے اندر سے یہاں سے موومنٹ چلانی پڑے گی۔ ابھی احتجاج کے حوالے سے بھی کلیئر نہیں ہے کہ احتجاج میں کیا کرنا ہے، کیا پورا پاکستان جیم کرنا ہے، کیا پورے پاکستان میں ڈی چوک بنانے ہیں، اور کیا اسلام آباد یا پنڈی کی طرف جانا ہے، یا خیبر پختونخوا کے تمام راستوں کو بند کرنا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سیاسی کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، عمران خان صاحب سے کب ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جناب۔ جس دن کراچی میں موومنٹ ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ سامنے آ گئی، جس میں بتایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب بھی 9 مئی کے دن پشاور ریڈیو پاکستان پر حملے میں موجود تھے۔ اب اس میں تیمور سلیم جگڑا اور کامران بنگش کا نام بھی آیا، عرفان سلیم صاحب کا بھی اس کے اندر نام ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور پولیس نے انویسٹیگیشن کی، تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 2000 کافی ٹائم ہو چکا ہے اس کو، 2022-23 کی بات ہے، تو اگر کوئی کیس 2 سال سے چل رہا ہے تو یہ نام پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو کبھی ان کے نام نہیں آئے، اور پولیس انویسٹیگیشن میں بھی کبھی ان کے نام نہیں آئے، لیکن اچانک ان کے نام آ جاتے ہیں۔ اور مجھے دوست پوچھ رہے تھے کہ جناب ان کے نام کیسے آئے، تو میں نے کہا کہ یہ تو پولیس نے کچھ ایویڈنس بھجوایا تھا پنجاب فورینزک لیب کو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ماتحت ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے مواد بھیج رہی ہے کہ جناب اس کو چیک کریں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ موویز کو بھجوایا گیا تھا، ویڈیوز کو اور پروفائل پکچرز کو، اور کہا گیا تھا کہ یہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ اسی بندے کی ہیں یہ جو فوٹیجز بھجوائی گئی ہیں۔ اب وہ تو ثابت ہو گیا کہ فوٹیجز ان کی ہیں، لیکن ایک اہم بات جو ہے وہ اس میں مسنگ ہے کہ یہ جو فوٹیجز ہیں کیا یہ پشاور کی ہیں، لاہور کی ہیں، کراچی کی ہیں، یا اسلام آباد کی ہیں، کہیں اور مظاہرہ ہو رہا ہے یا صرف یہ پشاور کی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک پولیس انویسٹیگیشن خاموش ہے۔ میری کل تیمور سلیم جگڑا صاحب سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب ہم تو کبھی انویسٹیگیشن میں ہی نہیں بلایا گیا ہمیں، اور نہ ہم یہاں پہ موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے کچھ ایویڈنس ڈھونڈا ہے اور وہ اٹھا کے بھجوا دیا ہے۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ایویڈنس جو ہے وہ اسلام آباد یا لاہور کا ہو، زمان پارک کا، وہاں پہ بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، تو اس کو
اور پشاور کو آپ نے کیسے مکس کر کے آپ نے بھیج دیا کہ جی یہ پشاور کے واقعات کے حوالے سے فوٹیجز ہیں. تو اب پولیس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فوٹیجز جو ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے ہیں. یہ ثابت کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور ان لوگوں کو طلب کیا جا سکتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پولیس عدالت میں چالان جمع کرے گی یا ضمنیہ جمع کرے گی، جس میں اندر وہ بتائے گی کہ جن نئے شواہد کے مطابق یہ لوگ ملوث ہیں. پھر عدالت میں اس کا ٹرائل شروع ہوگا. عدالت جو ہے ان کو بلائے گی اور پھر ایک کیس شروع ہوگا. اس میں پھر دونوں جانب سے وکلاء دلائل بھی دیں گے اور یہ فیصلہ جب آتا ہے تو میرے خیال میں کافی مراحل ابھی باقی ہیں. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو اسٹیبلشمنٹ نے کسی نہ کسی طور جو ہے ایک جال میں گھیر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس جال سے نکل سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کیا رد عمل ہوگا. وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا وہ 9 مئی کو یہاں پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ بیوروکریٹس ہوں یا پولیس کے افسر ہوں، پولیس اور بیوروکریسی جو ہے خیبر پختونخوا حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہی. ان کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب کے جتنے احکامات ہیں، اگر ہم صنم جاوید سے شروع ہو جائیں اور پھر پی ٹی ایم کے لوگ یہاں سے اٹھا لیے گئے، تو لگتا یوں ہے کہ صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ایک پیرلل حکومت چل رہی ہے جو فیصلے ساری وہ کرتی ہے، اور پھر سہیل آفریدی صاحب صرف احکامات جاری کرتے ہیں لیکن ان احکامات پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا. تو یہ صورتحال ہے جناب صوبے میں، اور کراچی کی صورتحال بتا دی میں نے آپ کو. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس نے کور کمانڈر صاحب کو طلب کیا ہے کہ وہ بتائیں آ کے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا بریفنگ دیتے ہیں. البتہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے کہ اندر کی بات بھی نکالی جائے کہ کور کمانڈر صاحب نے کیا بریفنگ دی ہے. یہ وہی 9 مئی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تحقیقات کر رہی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے اور یہاں پہ اسمبلی کے اندر بھی کمیٹی کام کر رہی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس جرم جاتے ہیں، کیونکہ دونوں جانب سے جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. تحریک انصاف بھی جو اس کے بیانات اگر ہم دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے تو وہ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. اس طرف ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی سخت بیانیاں لے کے آتے ہیں. تو یہ ٹمپریچر جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.